گھنے درختوں کی چھاؤں میں ایک قابل استعمال مکان دیکھ کر خداداد اس سمت چلا۔ جب قریب پہنچا تو اوپر کی کھڑکی میں سے ایک نہایت خوبصورت جوان عورت کھڑی نظر آئی، لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا رنج و الم سے نیم جان ہو رہی ہے۔ جوں ہی اس کی نظر خداداد پر پڑی، اس نے پکار کر کہا، خدا کے لیے یہاں سے بھاگ جاؤ، ورنہ زندگی سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ یہاں ایک دیو صفت آدم خور زنگی رہتا ہے اور عنقریب آنے والا ہے۔ شہزادے نے کہا، تم اس کے آنے کی فکر نہ کرو، مجھے یہ بتاؤ کہ تم یہاں کس طرح آئی ہو، کیا میں تمہارے کسی کام آ سکتا ہوں؟ وہ کہنے لگی کہ میں قاہرہ کی رہنے والی ہوں، سفر کر رہی تھی، ملازموں سمیت اس دیو صفت زنگی نے گرفتار کر لیا، ملازموں کو کھا گیا اور مجھے قید کر رکھا ہے، بس یہی میرا قصہ ہے، اور اب خدا کے واسطے تم یہاں سے بھاگ جاؤ۔ خداداد نے کہا، میں تمہیں اس مجبوری کی حالت میں چھوڑ کر ہرگز نہیں جاؤں گا۔ اگر وہ آدم خور روز آتا ہے تو آنے دو۔ ابھی اتنی گفتگو ہو رہی تھی کہ وہ شیطان نما زنگی گھوڑے پر سوار آ گیا اور غصے میں بکتا ہوا خداداد پر حملہ آور ہوا۔ شہزادہ اپنی چالاکی سے اس کے وار روکتا رہا، لیکن خود کوئی جوابی حملہ نہ کیا۔ اس میں شک نہیں کہ زنگی بہت ہی قوی ہیکل اور فنون جنگ سے آگاہ تھا، لیکن وہ اپنی قوت کے زور میں مسلسل حملے کرتا رہا، یہاں تک کہ خداداد نے محسوس کیا کہ اب زنگی سست ہونے لگا ہے، تو اس نے غیرت دلانی شروع کر دی کہ او نامرد، بس اتنا ہی زور اور قوت تھی۔ یہ سن کر زنگی مجنونانہ غصے میں تابڑ توڑ حملے کرنے لگا۔ آدم خور اور خداداد کی جنگ۔ غرض چند ساعت کی تھکا دینے والی لڑائی کے بعد زنگی آدم خور بالکل بے دم ہو گیا تو خداداد نے اپنی تلوار بلند کی، اور اس سے بیشتر کہ زنگی اپنے بچاؤ کی راہ نکال سکے، اس نے تلوار کا ایسا وار کیا جس سے بدنصیب کی گردن کٹ کر سر قدموں میں آ کر گرا۔ عورت نے اوپر سے خوشی کا نعرہ بلند کیا اور خدا کے حضور ادائے شکر کے لیے سر جھکایا۔ پھر خداداد کو اس نے بتایا کہ مکان کی چابی اس کے ہاتھ میں ہوگی، اب آپ اطمینان سے اندر آ جائیے۔ خداداد نے کنجی نکال کر قفل کھولا اور مکان کے اندر آیا تو عورت دوڑ کر قدموں سے لپٹ گئی اور مسرت کے آنسو بہاتی رہی۔ بامشکل خداداد نے اس کو اٹھایا اور تسلی دی کہ اب تم اطمینان رکھو، آئندہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اسی دوران اس نے کسی کے کراہنے کی آواز سنی تو عورت سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ وہ کہنے لگی، یہ بھی مردود زنگی کے قیدی ہیں جنہیں مار کر کباب بنا کر کھایا کرتا تھا۔ خداداد نے سب کو رہا کر دیا۔ ملک ہیرن کے شہزادے بھی انہی قیدیوں میں موجود تھے۔ ان کو عزت کے ساتھ الگ کیا اور نہلا دھلا کر پوچھا، آپ یہاں کیسے آ پھنسے؟ بادشاہ نے سارے ملک میں تلاش کر ڈالا، لگتا ہے آپ سب کسی فریب میں مبتلا ہو کر زنگی کی قید میں آئے ہوں گے۔ خیر، خدا کا شکر ہے میں نے آپ کو صحیح و سالم پا لیا، ورنہ بادشاہ کو کیا منہ دکھاتا۔ گو شہزادوں کو قید سے رہائی کی خوشی تھی، لیکن خداداد کی برتری کے احساس نے ان کے دل جلا کر کباب کر دیے۔ چونکہ شام ہو چکی تھی، اس لیے رات وہیں گزارنے کا فیصلہ ہوا۔ کھانے پینے سے فارغ ہو کر سب اطمینان سے لیٹ گئے تو خداداد نے اس عورت سے مفصل حالات دریافت کیے۔ وہ عورت بولی کہ میری داستان مصیبت سن کر صرف رنج و غم ہی آپ کو ہوگا، لیکن چونکہ آپ کو اصرار ہے تو سنیے۔ شہزادی دریابار۔ میں دریابار جزیرے کے بادشاہ کی لڑکی ہوں۔ میرے والد کے یہاں کوئی اولاد نہ تھی، جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان رہا کرتے تھے۔ بڑھاپے کے قریب تو وہ تقریباً مایوس ہو چکے تھے۔
ایک درویش کی دعاؤں کی بدولت میں آشفتہ بخت پیدا ہوئی۔ میرے والد بہت خوش ہوئے اور بڑے جشن منائے گئے۔ جب میری عمر 5 برس ہوئی تو والد نے میری تعلیم کا انتظام اس طرح کیا جیسے عام بادشاہ اپنے لڑکوں کے لیے کرتے ہیں کہ میرے بعد وارث تخت و تاج وہی ہوگی۔ اسی زمانے میں والد ایک روز شکار کھیلنے گئے۔ وہاں ایک ہرن پر انہوں نے تیر چلایا، وہ زخمی ہو کر بھاگا۔ والد نے اس کا تعاقب کیا اور خدا جانے کہاں سے کہاں نکل گئے۔ آگے چل کر ہرن گھنے جنگلوں میں گم ہو گیا۔ اب میرے والد بہت پریشان ہوئے کیونکہ راستہ معلوم نہ تھا اور رات سر پر آ چکی تھی۔ مجبوراً گھوڑے کی لگام پکڑ کر کسی مکان کی تلاش میں ایک سمت چلے۔ تھوڑی دور جا کر انہوں نے ایک روشنی دیکھی اور یہ خیال کر کے یہاں کوئی ضرور رہتا ہوگا، اسی طرف چلے۔ قریب جا کر ایک مکان نظر آیا جس میں ایک زنگی بیٹھا تھا۔ اس کے قریب ایک حسین عورت ایک چھوٹے بچے کو لیے ہوئے زار و قطار رو رہی تھی۔ زنگی کے سامنے ایک ٹانگ انسان کی پڑی تھی جس سے وہ گوشت کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کر آگ سے سینک رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے والد خوف سے کانپ گئے، لیکن انہوں نے بڑے ضبط سے کام لیا اور اس بے کس عورت کی حالت دیکھ کر بہت متاثر ہوئے۔ زنگی نے انسانی گوشت کے بھنے ہوئے چند ٹکڑے کھا کر عورت کی طرف توجہ دی اور اس کو اپنے ساتھ ہم بستر ہونے کے لیے مجبور کرنے لگا۔ والد نے جب اندازہ کر لیا کہ یا تو اس عورت کی عصمت تباہ ہو جائے گی یا اس کو قتل کر دے گا، تو انہوں نے خدا کا نام لے کر ایک ایسا تیر مارا جو زنگی کے سینے میں پیوست ہو گیا اور وہ ایک ہیبت ناک چیخ کے ساتھ پیچھے کی طرف گر کر ایڑیاں رگڑنے لگا۔ جب تک والد اندر پہنچے زنگی ٹھنڈا ہو چکا تھا اور وہ عورت حیران و پریشان چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ زنگی کا تیر سے گھائل ہونا۔ میرے والد نے عورت کو اطمینان دلایا کہ اب تم فکر نہ کرو اور مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو اور یہاں کس طرح آئیں۔ عورت نے میرے والد کا بہت شکریہ ادا کیا اور کہنے لگی کہ میں قریب کے چھوٹے سے جزیرے کے سرسنگ قبیلہ کے سردار کی بیوی ہوں۔ یہ زنگی مدت سے مجھے حاصل کرنے کی فکر میں تھا۔ ایک روز اتفاقاً میں اس کو مل گئی اور یہ مجھ کو زبردستی پکڑ لایا۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ کی بدولت میری عزت سلامت رہی۔ وہ رات میرے والد نے اس مکان میں گزاری اور صبح کو اس عورت کو لے کر اپنے ساتھیوں کی تلاش میں نکلے اور اپنے آدمیوں سے آ ملے۔ وہاں سے وہ اپنے محل میں آ گئے اور اس عورت کو رہنے سہنے کا انتظام بھی کر دیا۔ اس کا لڑکا بھی تعلیم حاصل کرنے لگا۔ میرے والد نے چاروں طرف اس کے شوہر کو تلاش کرایا، لیکن 8-10 سال گزرنے کے بعد اس کا کوئی پتہ نہ چلا۔ اس کے بعد میرے والد نے اس عورت سے شادی کر لی، لیکن اس نے یہ شرط رکھی تھی کہ میری شادی اس کے لڑکے سے کر دی جائے۔ میں نے اس کو منظور کر لیا، مگر والد نے یہ شرط لگا دی کہ پھر یہ لڑکا اور کوئی دوسری شادی نہیں کر سکے گا۔ لڑکے نے اس شرط کو اپنی ذلت سمجھا اور در پردہ میرے والد کا دشمن ہو گیا۔ مقدر نے یاوری کی، وہ فوج کا افسر بن گیا۔ چنانچہ ایک روز موقع پا کر اس نے میرے والد کو قتل کر دیا اور فوج کی مدد سے ملک پر قبضہ کر لیا۔ وزیر نے خفیہ طور پر مجھے محل سے نکال کر چند قابل اعتماد ملازموں اور ایک خادمہ کے ساتھ قریب کے ایک بادشاہ کے پاس بھیج دیا جو میرے والد کے دوست تھے، لیکن قسمت کی گردش ابھی باقی تھی۔ جہاز پر سفر کر رہی تھی اور وہ جہاز طوفان کی زد میں آ کر تباہ ہو گیا۔ سب ساتھی غرق ہو گئے، لیکن میں دنیا کی مصیبتیں برداشت کرنے کے لیے ایک تختے کے سہارے ایک کنارے پر جا لگی۔
بھوک اور پیاس سے نیم جان ہو رہی تھی۔ کچھ پتے کھا کر پانی پیا اور خدا کا شکر کر کے بیٹھ گئی، اور اپنی بے کسی اور بے بسی پر میرا جی بھر آیا اور میں زارو قطار رونے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد چند آدمی میرے پاس آئے اور ایک جوان آدمی جو افسر معلوم ہوتا تھا کہنے لگا، تم کون ہو اور یہاں بیٹھی کیا کر رہی ہو؟ دیر تک میرے منہ سے کوئی لفظ نہ نکل سکا، کیونکہ اس وقت شدت پیاس سے میں ہچکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ آخر اس نے تشفی دینے سے جب میری طبیعت ٹھکانے آئی تو میں نے انہیں داستان مصیبت سنائی۔ وہ رحم کھا کر مجھے اپنے گھر لے گیا اور اپنی والدہ کے سپرد کر دیا۔ وہاں جا کر مجھے معلوم ہوا کہ وہ ایک چھوٹے سے علاقے کا حاکم ہے۔ تھوڑے ہی عرصے کے قیام کے بعد وہ مجھ سے محبت کرنے لگا۔ ایک روز اپنی والدہ کی معرفت نکاح کے متعلق اس نے میری مرضی معلوم کرائی۔ میں نے سوچ کر بظاہر اس میں کوئی برائی نہیں ہے اور میرا بھی کہیں دوسرا ٹھکانہ نظر نہیں آتا، منظوری دے دی۔ چنانچہ ایک قریب کی تاریخ نکاح کے لیے مقرر کر دی گئی۔ ابھی عقد میں کئی روز باقی تھے کہ ہمارے علاقے پر ایک دشمن نے حملہ کر دیا۔ شکست کھا کر میں اور وہ حاکم علاقہ جس سے میری شادی ہونے والی تھی ایک کشتی میں بیٹھ کر فرار ہوئے۔ دور دراز کے سفر کے بعد ہمیں ایک جہاز مل گیا۔ جب ہم اس کے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ ڈاکوؤں کا جہاز ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے ہمیں گرفتار کر لیا اور میرے منصوب کو قتل کر کے سمندر میں پھینک دیا۔ میں مصیبتوں میں گھر گئی اور یقین ہو گیا کہ میری عصمت نہیں بچ سکتی، لیکن قدرت کو ایسا منظور نہ تھا۔ میرے حصول کے بارے میں ڈاکوؤں میں جھگڑا ہو گیا اور معاملہ اتنا طول پکڑ گیا کہ ان میں لڑائی شروع ہو گئی۔ بہت سے مارے گئے، کچھ زخمی ہو گئے۔ اسی گڑبڑ میں جہاز ان کے قابو سے باہر ہو گیا اور ایک چٹان سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا۔ معلوم نہیں کون بچا اور کون غرق ہوا۔ بہرحال میں ایک ڈاکو کے ساتھ ایک تختے پر تیرتی ہوئی کنارے پر آ لگی۔ خشکی پر پہنچ کر ہم دونوں شہر میں آئے اور ایک جگہ قیام کیا۔ وہ ڈاکو بھی میرا طلبگار تھا۔ میں نے بڑی خوشامد سے اس کو سمجھایا کہ تمہارا گروہ تو ختم ہو ہی گیا ہے، تم بھی اس زندگی سے کنارہ کش ہو جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، کسی دوسرے شہر میں چل کر کچھ کاروبار کر لو، پھر مجھ سے نکاح کر لینا، خواہ مخواہ حرام کاری سے کیا فائدہ۔ وہ اس بات پر راضی ہو گیا۔ کچھ جواہرات اس کے پاس تھے اور اس کو فروخت کر کے اس نے ایک غلام اور ایک لونڈی خریدی اور مجھے ساتھ لے کر قاہرہ کا رخ کیا۔ راہ میں ایک آدم خور زنگی کے ہاتھوں غلام کنیز اور ڈاکو مارے گئے تو میں قید ہو گئی۔ یہاں آئے ہوئے مجھے چند ہی روز گزرے تھے کہ آپ آ گئے اور مردود کو جہنم واصل کر دیا۔ خدا داد شہزادہ دریا بار کی کہانی سن کر بہت متاثر ہوا اور کہا کہ اب آپ آئندہ کے لیے بالکل پریشان نہ ہوں، جس طرح آپ چاہیں گے انتظام ہو جائے گا۔ یہ بادشاہ ملک ہیرن کے شہزادے ہیں، اگر تم پسند کرو تو ان میں سے کسی کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر مجھے تم یہ عزت بخشنا چاہو تو میں بھی حاضر ہوں۔ شہزادی دریا بار نے سر جھکا لیا، پھر کہنے لگی کہ آپ نے میری جان و عزت بچائی، بلکہ ہر چیز بچائی ہے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں زندگی بھر آپ کی خدمت کر کے کچھ بارے احسان اتار سکوں تو مہربانی ہوگی۔ خدا داد نے بخوشی منظور کر لیا اور یہ طے ہو گیا کہ شہر پہنچ کر نکاح ہو جائے گا۔ رات کو جب آرام کے لیے لیٹے تو خدا داد نے باتوں ہی باتوں میں بھائیوں کو یہ بتا دیا کہ میں ملکہ فیروزہ کا لڑکا اور تمہارا بھائی ہوں۔ میں ملک سیمن کے یہاں زیر پرورش تھا، والد اور تمام بھائیوں کو دیکھنے چلا آیا تھا۔ بظاہر تو سب بھائی بہت خوش ہوئے، لیکن دلوں میں حسد و
کدورت اور زیادہ بڑھ گئی۔ موقع پا کر سب نے مشورہ کیا کہ اس وقت اجنبی سمجھتے ہوئے والد اس کی اس قدر عزت و توقیر کرتے تھے، اگر ان کو معلوم ہو گیا کہ ان کا اپنا ہی لڑکا خدا داد ہے اور ساتھ ہی ہماری گرفتاری اور اسی کے ذریعے رہائی کے حالات سنیں گے، تو پھر اس کی قدر و منزلت اتنی بڑھ جائے گی کہ ہم کسی شمار میں ہی نہیں رہیں گے، اس لیے اس کا قصہ ہی پاک کر دینا چاہیے۔ تمام شہزادوں کے درمیان یہ رائے منظور ہو گئی۔ خدا داد بھائیوں کے مکر سے لا علم تھا، دل پسند دلہن کے حصول کے لیے دل خوشکن حالات میں مزے سے سو رہا تھا کہ فتنہ خوابیدہ بیدار ہوا۔ ظالم بھائیوں نے اپنی تئیں خدا داد کو مار کر ڈال دیا اور فوراً اس جگہ سے کوچ کر گئے۔ خوف اور گھبراہٹ میں شہزادی نے قریب جا کر دیکھا تو شہزادے میں زندگی کی رمق باقی تھی۔ شہزادی اسے غیر محفوظ ہی چھوڑ کر کسی امداد کی تلاش میں باہر نکلی۔ اندھا دھند ایک سمت چلتی رہی، اتفاقاً ایک بوڑھے جراح کے مکان پر پہنچی اور رو رو کر تمام حال سنایا۔ جراح بڑا نیک نفس اور خدا ترس آدمی تھا۔ وہ فوراً شہزادی کے ساتھ اس جگہ پہنچا تو شہزادی وہاں موجود نہ تھی۔ تلاش بسیار کے باوجود اس کا کہیں پتہ نہ چلا۔ شہزادی دریا بار زار و قطار رونے لگی۔ نیک دل جراح نے اس کو تسلی دی اور اپنے ساتھ گاؤں میں واپس لایا۔ وہاں اپنی بیوی کو کل حالات بتا کر مجھے اس کے سپرد کر دیا۔ چند روز تک شہزادی دریا بار فرط غم سے بالکل بدحواس رہی۔ آخر بروقت مدد اور جراح کی بیوی کی دلجوئی سے جب طبیعت بحال ہوئی تو جراح اور اس کی بیوی نے مشورہ دیا کہ ملک ہیرن کا دارالحکومت یہاں سے قریب ہی ہے، تم اس کے پاس چلو، اپنی داستان مصیبت سناؤ، ہمیں یقین ہے کہ وہ ہماری داد رسی کرے گا اور اگر شہزادہ زندہ موجود ہوگا تو ضرور تلاش سے مل جائے گا۔ یہ تجویز بہت معقول تھی، چنانچہ جراح اور شہزادی دونوں اونٹوں کا انتظام کر کے شہر ہیرن کی طرف روانہ ہو گئے۔ تیسرے دن وہاں پہنچ کر ایک گاؤں کے سرائے میں قیام کیا۔ جراح نے شہزادی کو سمجھا دیا کہ ہرگز و ناقص سے اپنا حال بیان نہ کرنا، کیونکہ خدا داد کے قاتل بھائی بھی یہی ہیں۔ اگر ان کو تمہاری آمد کا علم ہو گیا تو کوئی نہ کوئی فتنہ کھڑا کر دیں گے۔ چنانچہ پہلے جراح نے شہر میں نکل کر حالات معلوم کرنے شروع کر دیے تاکہ دریافت ہو سکے کہ شہزادگان ہیرن نے آ کر کیا قصہ مشہور کیا ہے۔ مختلف لوگوں سے پوچھ گچھ کر کے اسے علم ہوا کہ شہزادہ خدا داد کی والدہ ملکہ فیروزہ بھی یہاں آ گئی ہیں اور اپنے بیٹے کی طرف سے بے حد فکر مند ہے۔